ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ان کلمات کو کہنے والے؟ ایک صحابی نے کہ انا ہوں، میں نے یہ کلمات کہے۔ فرمایا میں نے دیکھا 33 فرشتے ہیں، چند چند اور 30 پر فرشتے یبتدرون وہ ان کلمات کی طرف لپک رہے تھے، کون ان کو کہے موقع ملے کبھی کبھی مبارک کلمات کو پڑھ لیا۔ لکھ دیا تھا نا آپ کے خدمت میں کہ رکوع سجدے میں سنت کامل کا ادنا درجہ یہی بتلایا کہ رکوع سجدے میں سنت کامل کا ادنا درجہ یہی ہے کہ 3 مرتبہ ہے سبحان ربی العظیم، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، اور ایک تسبیح کے بقدر ایک تسبیح کے بقدر مثلا سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان ربی العظیم، ایک تسبیح کے بقدر رکوع سجدے میں اطمینان حاصل کرنا واجب ہے، ٹھہرنا واجب ہے، پڑھنا نہیں، ایک تسبیح کے بقدر ٹھہرنا واجب ہے۔ اتنا بھی نہ ٹھہرے تو پھر ہمارے امام صاحب اللہ علیہ کے نزدیک تو واجب رہ جائے گا، اور سجدہ صاحب بعد ائمہ کے نزدیک سنت ہے تعبیر ارکان، لیکن ہمارے امام صاحب اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے، نماز میں ہے خلل آنے کا اندیشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ فرمائیں گے یہ ان کا تذکرہ ہے۔ فرمایا میں سب سے آخری جنتی ان کے نام کو بھی جانتا ہوں، ان کے خاندان کو بھی جانتا ہوں، اور سب سے آخری جنتی جن کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے، جن کا فیصلہ بھی ابھی آپ نے پڑھا ہے، اسی لیے ان کو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اس دنیا میں، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ حضرات رات دن اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، قرآن پاک کی تلاوت میں، اللہ تعالیٰ کے دین کے سیکھنے میں، پڑھنے پڑھانے میں اور نیک اعمال میں لگے ہوئے، نماز روزہ سب نیک اعمال میں لگے ہوئے، ان کے لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی کیا باغ و بہار چھپا رکھی ہے، بس یہ پردے آخرت میں۔ قال حدثنا سعيد بن محمد قال حدثنا مهدي بن عباس عن ابي واعل عن حذيفه راى رجلا لا يؤمن ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذيفه ما صليت خانقاہی سبق ہوتا ہے، یہ بھی اپنی اصلاح کا سبق ہے۔ مسئلہ حدیثی اب ہے، اس نے ایک جذبے سے یا اللہ اس کا نور سینے میں داخل فرما دے، اس پر عمل کا جذبہ نصیب فرما دے، اگر کوئی عمل میں فرق محسوس ہو تو بس اس کے لیے عمل کی کوشش بھی کر دیں۔ شریعت مطہرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چھٹی کا نام ہے۔ ہمارے شہر کے احباب بھی تشریف فرما ہے، اللہ اپنے بھائی تھوڑا سا اور میرے قریب ہو جاؤ، الحمدللہ ہاں جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ جد آج اپنے پاس ہے، الحمدللہ۔ دیکھو ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، میرے جلسے میں تھا بخاری شریف کے آخری سبق کا، سبق کے اوپر کوئی ذکر خیر تھا، وہاں پر ایک عالم دین شیخ الحدیث بیان فرمائے لگے، جو ایک حدیث شریف کے سبق میں شریک ہو جائے، ایک حدیث شریف کے پڑھنے میں سننے میں شریک ہو جائے، وہ حدیث شریف کے طالب علم بن گئے، الحمدللہ۔ ہاں، اور
اور سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا مل جاتی ہے، نور اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها فأداها كما سمع، کہ اللہ تعالیٰ خوش و خرم رکھے اس آدمی کو جس نے میری بات کو سنا اور پھر اس کو محفوظ کیا اور پھر اس کو آگے پہنچا دیا۔ الحمدللہ ہمارے شہر کے احباب تشریف لے آتے ہیں، اللہ جیسے موقع ملتا ہے بڑی محبت سے شریف ہو جاتے ہیں، تو خیر کا ایک کلمہ بھی کان میں پہنچ جائے میرا کروں بس یہ برکت ہی برکت ہے، ورنہ اس مجلس میں بیٹھ رہی برکت ہی برکت ہے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کے لیے اب ہے جی تو اللہ کا شکر ہے۔ اب یہ نماز کے بارے میں حدیث پڑھ رہے ہیں، سجدہ کیسے کرنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے جی، یہ سب ہے، یہ ذکر خیر چل رہا ہے الحمدللہ، اور مجھے امید ہے الحمدللہ جو نماز پڑھ رہے ہیں سبھی حدیث کی پر عمل کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجموعی طور پر ہیں سب حضرات کی نماز الحمدللہ، سب حضرات کی نماز الحمدللہ فرض کے درجے میں تو سب کی ادا ہو جاتی ہے، اور اسی طرح ہے سنت مستحبات کی رعایت رکھ کر بھی ہمارے بہت سے حضرات ادا کرتے ہیں الحمدللہ، کوئی تھوڑی بہت کمی بیشی ہو جائے اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتے رہے اور معافی مانگتے رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ، ہر حدیثی میں بس یہی دھیان اللہ نے عمل کا جذبہ نصیب فرما رکھا ہے الحمدللہ، تو کسی میں عمل میں فرق محسوس ہو، اب یہ نماز کے متعلق حدیث ہے تقریباً عمل نہیں ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما دے، زکوٰۃ کے متعلق اسی طرح پہ آگے یہ ساری احادیث آپ پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ، جن احادیث پر عمل کرنے کا آپ دیکھو غزوات کے حدیث پڑھ رہے ہیں، اللہ پاک کی رات ہے، اللہ پڑھیں وہاں ہے، اللہ جب موقع نصیب فرمائے اس کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار رکھنا اور تیاری کی اور نیت کر لینا اپنا کیا اللہ جب بھی اس قسم کا موقع آئے گا آپ کے دین کی سب بندی کے لیے نکلنا اپنا سب کچھ پیش الحمدللہ۔ رأيته إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم حسر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه وإذا سجد انگلیوں کیسے رکھنا ہے، انگلیوں کو ہاتھ جب اٹھاتے ہیں کیسے کیا قبلے کی طرف اوپر کی جانب رخ ہو، دلی ہے یہاں کا رخ قبلے کی جانب ہو اور انگلیوں کو جانب آسمان ہے اوپر کی طرف۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں یہاں پر ان ایک شاید آگے پڑھ لیا، ان رجلایا یہ لا تحملانی، میرے دونوں پیر اٹھ نہیں رہے تھے آپ میں، کیا مطلب اس کا، میرے دونوں پیر اٹھ نہیں، یہاں نحمید ہے، نحمید یہاں نحمید رکھ دینا مجھے اللہ، ان رجلایا، ہاں کیا میں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمایا۔ ان رجلائے لا تحملانی، ان رجلائے لا تحملانی، ہاں پہلے گزرا ہی آگے آنے والا ہے، ان رجلائے لا تحملانی، ان رجلائے کیا لکھا ہے نیچے، کیا لکھا ہے نہ نیچے بین السور ان رجلائے کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے، نہیں پاس نہیں لکھا، ان رجلائے لا تحملانی ہے، نیچے بھی لکھا ہے میں ہوا من قبیل ان هذان لساحران، ہوا من قبیل ان هذان لساحران، کیا مطلب ہے،
ہوا من قبیل ان ہذان لساحران، کیا مطلب ہے اس کا؟ ان الرجلائے لا تحملانی مطلب ان الرجلائے لا تحملانی، یہ مجھے لکھا ہوا من قبیل ان ہذان لساحران۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ نحمیر کے آخر میں ایک رسالہ لگا ہوا ہے، آپ کا نحمیر ہے، نحمیر کے آخر میں ایک رسالہ لگا ہوا ہے عبد الرسول، اور شرح میں تعامل عبد الرسول کا نام ہے۔ میں نے الحمدللہ وہ رسالہ پورا پڑھا ہے، فارسی کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے شرح میں تعامل کے آخر میں رسالہ لگا ہوا ہے، اس کا نام ہے عبد الرسول۔ ہاں اس میں یہاں لکھا ہوا ہے شرح ساتھ ہے، آخر میں کئی رسالے نحمیر کے آخر میں، نحمیر پڑھی تو ہے نا، کہ ساتھ ساتھ شروع کراؤں بخاری شریف کے ساتھ ساتھ نحمیر بھی آپ کو شروع کرواؤں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی وقت یہ کرتی کہ شروعی کتابیں ہیں نا، یہ آپ کو فارسی کی ساتھ ساتھ میں پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ میں نے پوری اللہ تعالیٰ کی توفیق سے پڑھی ہے۔ میرا تعامل اس میں میرا تعامل میرے سال ہے، وہ بھی پڑھا ہمارے ساتھ پڑھا دیتے ہیں، وہ شرح میں تعامل میں آئی جاتی ہیں باتیں تقریباً۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ شرح میں تعامل عبد الرسول ہے نا، آخر میں سال لگا ہوا ہے۔ وہاں پر اس میں یہ رہا، یہ لکھا ان البحر تحقیقا فرقس کی قدر میتن المفتوحات تعویل مفرد لرا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ پھر آگے آپ پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آگے ہاں یہ رہا، پھر آگے بس بخانی ان را مقصود اندر دہ مقام۔ بس بخانی، بخانی کا معنی کیا ہے؟ فارسی میں پڑھنا ہے۔ اس کی مصدر کیا ہے کہ مصدر اس کی ہاں خواندن مصدر ہے، خواندن مصدر، خواندن کا معنی پڑھنا۔ فارسی کی مصدر یاد کرنے کا طریقہ یہی ہے نا کہ مصدر کو یاد کراتے ہیں، مصدر کا معنی اور ساتھ اس کا مضارع یاد کرواتے ہیں۔ ایسے ہمارے چورجی والے بزرگ استاد پہلے جب فارسی کی مصدر اور ساتھ ساتھ اس کا معنی نہیں، اور پھر آگے جتنا بھی یاد ہو جائے، اور پھر یاد نہ ہو کم از کم دے کر جتنے یاد ہو سکے معنی یاد کر لیے۔ تو خاندان مصدر ہے، خاندان کا معنی پڑھنا یاد رکھنا، خاندان خاندان ہے۔ اور مضارع کیا ہے اس کا؟ خاند مضارع۔ اور فارسی میں عمل بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آخر سے دال کو گرا دیں، آخر سے مضارع کے آخر میں دال آئے گا، فارسی میں آخر سے دال کو گرا دیں تو کیا بن گیا؟ فاں۔ کبھی کبھی عمل کے شروع میں با بھی آ جاتی ہے تو با لگا دی تو کیا بن گیا؟ کیا بن جائے گا؟ بخان۔ بس بخانی ان را مقصور اندر دہ مقام، کہ ان کو 10 مقام میں مقصور پڑھیں، ان کو 10 مقام میں۔ پھر آگے وہ سارے لکھے ہوئے ہیں۔ در صلہ نمبر 1 صلے کا مقام میں بھی ہے ان پڑھیں گے ہیں، جیسے جا الذی ان باہ قائم، واو حالیہ کے بعد بھی ان پڑھیں گے۔
جیسے بخاری شریف کی دوسری حدیث شریف میں آپ نے پڑھا ہوا ان جبینہ لیتفسد عرقا وان جبینہ لیتفسد عرقا وان جبینہ لیتفسد عرقا وان جبینہ لیتفسد عرقا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا. تو یہاں پر واو حالی ہے، اس کے بعد ان پڑھیں، بعد واو حال بعد النداء. کیا معنی؟ ندا کے بعد بھی ان پڑھیں گے. جیسے یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. کر لیں. بعد حرف ابتداء، جو حرف ابتداء جو شروع میں آتے ہیں تنبیہ کے لیے آتے ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم. بہر یہ سب مقام یہاں پر لکھے ہوئے ہیں. حرف تصدیق کے بعد، حرف تصدیق کے جواب میں بھی جیسے حرف یہ حمزہ ہے طلب تصدیق کے لیے آتا ہے. زید فاضل، کیا زید فاضل ہے؟ یعنی کہ تصدیق کرنے کے لیے. تو جواب میں کیا کہیں گے؟ ان زید فاضل، کہ بے شک زید فاضل ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اور آگے پھر ایک جملہ لکھا ہوا ہے گاہ در مقصورہ، گاہ در مقصورہ نصب ہر دو جز مستعملس. کیا لکھا ہے؟ گاہ در مقصورہ نصب ہر دو جز مستعملس. کبھی کبھی ویسے تو ان کا عمل کیا ہے؟ ان کا عمل ہاں ناصب الاسم و رافع الخبر، کہ اپنے اسم کو نصب دینا اور خبر کو رفع دینا. عام طور پر یہی ہے نا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کرنا، اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کرنا، اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع یاد رکھنا. اللہ اپنی بارگاہ میں سب کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اور لیکن کبھی کبھی یہ ان کی دونوں جزوں پر نصب بھی پڑھا. اب یہ قاعدہ کسی اور کتاب میں میرا خیال جو اور کتاب میں نہیں، یہاں پر لکھا ہوا. دیکھو بھائی، اب میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کتاب پڑھی تو کوئی چیز پڑھ رکھی ہو تو کام آ جاتی ہے. خیر کلمہ کہیں سے گزرا ہو تو کام آ جاتا ہے. چلو آپ کو پڑھا دی تو تھوڑی سی صدری پڑھ لی. ایسے میں نے کتاب منگا کر رکھوالا دے رکھو تاکہ آپ کو ہے نا اندازہ ہو جائے کہ یہ بخاری شریف کی یہ بات کہاں سے کی. ہاں شاید اور بھی کتابوں میں ہو، لیکن عام جو خاص پڑھی جانے والی کتابوں میں شاید مجھے کہیں مل بھی جائے. ورنہ میں نے یہیں پر دے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے لیکن عام نہیں ہے یہی. شاید کسی اور کتاب میں ہو بھی صحیح. بہرحال گاہ در مقصورہ نصب ہر دو جز مستعمل. کبھی کبھی مقصورہ میں ان کی دونوں جزوں پر نصب پڑا چاہیے. قاعدے کے لحاظ سے یہ بات ہے نا، یہ آپ کو معلوم ہے. اب اس کی مثال کیا ہے کہ ان کی دونوں جزوں پر نصب ہو؟ اس کی مثال جیسے حدیث شریف میں ہے ان قار جہنم 70 خریفہ. ان قار جہنم 70 خریفہ، بے شک جہنم کی گہرائی 70 سال کی مسافت. جہنم کی گہرائی 70 سال کی مسافت. اللہ تعالیٰ کی بات ان قار جہنم مسلح میں سب کو اللہ پاک اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. یا اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کی اللہ حفاظ فرمائے. اللہ خاتمہ ایمان کا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس لیے ہمارے گرو فرمائے لگے دنیا کے مسئلے یہ کوئی مسئلے نہیں، مسئلے تو موت کے بعد شروع ہوں گے. بس اللہ عافیت سے رکھے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے. اللہ تعالیٰ نیک رستے پہ رکھے، ہدایت پہ رکھے. اللہ تعالیٰ ان قار جہنم 70 خریفہ. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ان پار جہنم 70 خریفا ان پار جہنم 70 خریفا بے شک جہنم کی گہرائی 70 سال کی مسافت یا رکھنا. یہاں دونوں جزء منسوخ ہیں. ہاں اب حالانکہ ویسے تو رافع الخبر ہے 70 ہونا لکھنا. یہ جو قواعد ہیں یہ بھی قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر ہی مستمد کیے گئے ہیں. ہاں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اور کبھی ایسا ہے کہ ان کی دونوں جزء مرفوع ہوتی ہیں. دونوں جزء کی اسم بھی مرفوع اور خبری مرفوع. اس کی مثال یہاں پر لکھی یہاں لکھی ہوئی لکھے ان ھذان لساحران. ان لکھا ہے گاہ یہی اوپر آپ نے پڑھا گاہ گاہے ایک نا گاہ در مقصورہ نصب ہر دو جز مستعمل اس اور گاہ گاہے رفع ہر دو نیز درویش روا. یعنی گاہ گاہے کبھی کبھی رفع ہر دو یعنی ہر دونوں جزوں کے اوپر رفع ہی پڑھ جاتا ہے. نیز کا میں نے بھی یاد کیا کبھی کبھی دونوں جزوں پر رفع ہی پڑھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کرنا کبھی کبھی دونوں جزوں پر رفع ہی پڑھتے ہیں. اس کی مثال یہاں پر حاشیے میں لکھی ہوئی ہے ان ھذان لساحران ان ھذان لساحران. اب یہاں ھذان یہ بھی مرفوع ہے اور لساحران خبر یہی مرفوع ہے. ایسی ہے نا ھذین نہیں ہے بلکہ ھذان قرآن پاک بھی ہے ان ھذان لساحران. ابھی یہ عبد الرسول کہیں یہ نا عبد الرسول کے ضابطے سے معلوم ہو گیا کہ ان کے بعد کبھی کبھی دونوں جزوں پر نصب بھی پڑھتے ہیں اور کبھی رفع ہی پڑھتے ہیں. تو بخاری شریف میں بھی آپ دیکھ لیے لکھا اب مثال ان الرجلا یا لا تحملانی یا رکھنا. اب اگر یہ ضابطہ ذہن میں نہ ہو تو ذہن میں نے ایک خیال آ سکتا ہے نا بھائی کہ ان کے بعد دونوں جزیں ایک وسوسہ بھی آ سکتا ہے سوال بھی آ سکتا ہے کہ ان کا اسم تو منصوب ہوتا ہے اور یہاں تو مرفوع ہے یا رکھنا. تثنیہ میں رفع الف کے ساتھ اور نصب اور جر یا کے ساتھ. ویسے تو ان رجلیہ ہونا چاہیے تھا ان رجلا پڑھ ہے رفع پڑھ ہے تو نیچے وہ وضاحت کر دی اشارہ کر دیا ہوا من قبیل ان ھذان لساحران. اب میں نے لکھا یہ جو لکھا ہوا یہ ویسے نہیں آ رہا. یہ اس قاعدے کی طرف اشارہ کیا کہ آپ عبد الرسول دیکھ لیں وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے. اس لیے میں نے آپ کو کتاب منگوا دی اور یہاں یہ مثال لکھی حاشیے میں لکھی ہوئی مثال اس کی ان ھذان لساحران. تو بخاری شریف کے حاشیے میں جو محشی ہیں وہ بڑے حضرات تھے جامع تھے یار ان فوائد پر نظر کی ان کی اس قاعدے کی طرف اشارہ کر دیا. آج کہ ان یہاں بھی یاد رکھنا ان کا اسم ہے یہ ان رجلا یہاں بھی ان کے بعد دونوں جزء مرفوع ہیں. دونوں ان رجلا خبر تو ہے ہی مرفوع لیکن اسم بھی یہاں پر مرفوع ہے مرفوع ہے. یہ اسی قبیل سے ہے ان ھذان لساحران کہ ان کبھی کبھی ان کے بعد دونوں جزء مرفوع ہوتے ہیں. آ جائے یہ حوالہ بھی آ جائے گا آپ پڑھیں کہ یہ عبد الرسول میں ہے. یہاں پر میں نے اس لیے کتاب کو منگوا کر آپ کو باقاعدہ پڑھا دیا کہ یہ بخاری شریف کے جو محشی ہیں وہ اسی قاعدے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اسی قاعدے کی بنا پر یہاں پر رفع پڑھ رہے ہیں. پڑھا گیا ہے جزاک اللہ. ونصب اليمنى فإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. حضرت مولانا مفتی عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کبیر والا کا شیخ الحدیث ہے. دارالعلوم کبیر والا کا شیخ الحدیث میرے ان کے بھی حضرت میرے حضرت جامع شفیہ کے شیخ الحدیث صوفی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اصلاحی تعلق تھا. کبیر والا میں حضرت سے پڑھتے رہے ان کے شاگرد تھے. عالماً کبھی ایسی صورت پیش آئی کہ حضرت سے قلم لیا ایک قلم حضرت سے اپنے شیخ اپنے ان سے ایک قلم لکھنے کے لیے لیا حضرت نے دیا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے. اب وہ قلم ہے یہ کچی پرسنتی وہ چارنے کی ہوگی یا کوئی مخالف
تو سستا زمانہ تھا، ویسے بمشکل کوئی مقال کچھ 20 پیسے کی 4 آنے کی یا 8 آنے کی یا کوئی اتنا ہی ہوگا تقریباً، سستا زمانہ ہوگا۔ تو ہر کو شاید یاد نہیں رہا قلم واپس کرنا، تو پھر حضرت سے اصلاحی تعلقات خط و کتابت کی تھی، تو ایک دفعہ نے خط میں لکھا کہ تم نے میرا قلم لیا اور واپس نہیں کیا، تم نے میرا وہ قلم لیا یہ پلسن لیا واپس نہیں کیا۔ مفتی صاحب خیر اس وقت غیر طالب علم بھی تھے، بڑے حیران ہوئے کہ دیکھو اللہ والوں کی کتنی گہری نظر ہوتی ہے کہ معاملات کو صاف رکھنے کی کتنی کوشش ہوتی ہے۔ جو کسی کا حق نہیں لیا ہے وہ تو واپس کرو۔ لاہور رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے کامل انسان وہ ہے جو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا خیال رکھے۔ کبھی کبھی عرض کر دیتا ہوں تہجد پڑھنا آسان ہے، تہجد کو بچانا اس سے مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، نیکی کرنا آسان، نیکی کو محفوظ رکھنا اس سے مشکل کام ہے۔ جو کسی کا لینا دینا ہو دے دیا کرے، ہاں اللہ بہت دے گا۔ ہاں اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے میں مال میں کمی نہیں یاد رکھا اللہ برکتوں سے۔ گاؤں میں جاتا ہوں، گھر میں چھوٹے بھائی ہیں، گھر کے معاملات انہیں کے ذمہ ہوتے ہیں، چلو مجھے سہولت ہے انہوں نے سنبھال رکھا ہے، تب عام طور پر نرمی کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کسی کے حق کے معاملے میں نے اب بہنوں کا حق ہے، خیر اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ تو زمین فروخت ہوئی، بلکہ زمین جو موجود ہے اس میں وہ ان کے نام لگی ہوئی ہے، اس میں سے کچھ چھوٹے بھائی ہیں ٹھیکے پر دے رکھی ہے، کچھ زمین تھوڑی سی ہے چند جو ایکڑ ہے، اس میں جو ٹھیکہ آتا ہے وہ بھی بہنوں کا جو حصہ بنتا ہے وہ ان کو پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو زمین فروخت ہوئی اس میں ان کا جو پہلے شروع میں کچھ وہ ہے وہ دے تو رہے تھے لیکن آہستہ آہستہ میں نے کئی مرتبہ کو گھر میں ان سے ڈانٹا ان کو یاد رہا، میں کہ یہ جہنم سے لے کر نہیں جانی، دو ان کا حق جو ہے یار ادا کرو یار، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے لے کر جانی اللہ تعالیٰ ہے۔ اور بعد میں دیکھتا ہوں نوجوان ہیں، کوئی زیادہ میرے گھروں کوئی مرض میں کوئی صرف محبت، لیکن معاملات کے بڑے صاف یار اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ تو اب میرے پاس طلب میں سے ایک نوجوان ہے، حالانکہ پوری طرح بیچارے کی ابھی داڑھی نہیں، لیکن یہ داڑھی بس صرف ایک داڑھی کی کمی ہوتی ہے، ورنہ دل بڑے محبت سے بھرے ہوتے ہیں، دل کے بڑے پاک اور نیک ہوتے ہیں بال بچے، انہیں میں سے آپ بھی بیٹھے ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے یا اللہ جیسے اللہ نے اور خوبیوں سے نوازا اللہ ہمیں اس کو بھی سے نواز ہوتا ہے، وہ چند دن ماحول مل جائے آنے جانے سے وہ نور چمک کر باہر آ جاتا ہے، ورنہ داڑھی کی محبت تو اللہ نے ہر مسلمان کسی نے مجھے کے نام دیا رکھنا۔ وہ نوجوان ہے، وہ کہنے کہ میرے والد صاحب ملیشیا میں تبلیغی جماعت میں جا رہے ہیں، 7 مہینے کے لیے جاتے ہوئے نصیحت فرمائی کہ میں جا رہا ہوں، یہ میری بیٹی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کے نیک رستے میں موت آ جائے ان کا حق پورا ادا کر دیں۔ اور ہوا ایسا ہی کہ وہ ملیشیا میں سفر کر رہے بیچارے، اور وہیں تبلیغی جماعت میں موقع لگا رہے، سفر کے دوران ہی ان کا انتقال ہو گیا، ملیشیا میں انتقال ہو گیا ان کا، اور ان کے بیٹے بھی اب حالانکہ سادہ سے نوجوان بیچارے ابھی تک ہیں پوری طرح داڑھی بھی چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی، کہنے لگے میں نے اپنے والد صاحب کی وصیت کے مطابق اپنی بہنوں کا حق تیسرے دن ہی ادا کر دیا۔ 11 اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم بعض دفعہ ہم پڑھے لکھے سستی کر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ بعض لوگ بیچارے ہیں ایسے ایسے معاملات میں کتنے دل کے صاف ہوتے ہیں اور کتنی جلدی اپنی آخر کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما، پھر کہنے لگے میں کاروبار کرتا ہوں، میرے کاروبار میں کچھ پیسے نے میرے رکے ہوئے تھے، دبے ہوئے تھے، پیسے رکے ہوئے تھے میرے کاروبار میں، پیسے رکے ہوئے دبے ہوئے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کہتے ہیں جیسے ہی میں نے اپنی بہنوں کا حق ادا کیا، جن کے پاس پیسے رکے ہوئے دبے ہوئے تھے وہ خدا کر کہنے لگے کہ آپ اپنے پیسے واپس لے لو، یہ کافی عرصے سے آپ کے پیسے ہمارے پاس تھے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کیا اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کی
اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے سے مال میں کمی نہیں، اللہ برکت و سکھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ہاں یہ ہے بخاری شریف، یہ ہے غرض یاد رکھنا ہے، صرف پڑھیں دیکھو یہ حدیث شریف ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنی مہر ہے ہر حدیث شریف عمل کے جذبے سے، صرف یہ نہیں کہ مدرسے کے امتحان میں پاس ہو جائے، کوئی نمبر آ جائے، کوئی پوزیشن آ جائے، یہ دیکھیں کہ ہماری اوپر کیا پوزیشن ہے اللہ پاک کی بارگاہ میں، وہاں پر کیا مقام ملتا ہے، وہ نیکی پر ہے، وہ تقوی پر ہے، وہ خدا خوفی کے جذبے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی حدیث کے مجموعے، یہ تو ماشاء اللہ مرتب ہوئے، بعد میں یہ تو نور ہم